اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ ہم نے کچھ حد تک کوشش کی، رمضان کے مہینے میں ہم نے ہفتے میں 3-4 دن کلاس لے کر، آن لائن کلاس لے کر بھی ہم کچھ حد تک قرآن کے مفہوم کو سمجھ سکیں باقاعدہ اس کی اپنی لینگویج کے اندر۔ یہ جو قرآن جو ہے یاد رکھیں یہ پورا ایک سمندر کی طرح ہے، یہ وہ جتنی بھی عربی زبان کی جو گرامر ہے یا جو صرف نحو ہے جو بنائی گئی ہے، اس کے سارے جو قواعد ہیں وہ قرآن سے ماخوذ ہیں۔ وہ جتنے بھی قواعد ہیں وہ سارے کے سارے وہ قرآن سے ہی دیکھ کر ان قاعدوں کو بنایا گیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا ان دنوں میں کہ چند قاعدے عربی زبان کے، ہم نے جو عربی کا جو قواعد ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آخری حرف ہے اس پر حرکت کیا آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے یا پیش آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب۔ ہم نے پڑھا ہے رفع، نصب اور جر، یعنی پیش آ جائے کہتے ہیں رفع ہے، زبر آئے تو کہتے ہیں نصب ہے، اور زیر آئے تو کہتے ہیں یہ جر ہے۔ اس کے تبدیل ہونے سے الفاظ کے میننگ میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس کی بہت کم وجوہات ہیں۔ جو جر ہے جب آخر میں زیر آتا ہے اس کی صرف 2 وجوہات ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ، حروف جارہ، اور جب کسی اسم کے آخر میں یہ ہے زیر آ رہی ہے، جر آ رہی ہے، تو یہ فی کی وجہ سے زیر آئی ہے، فی الارض، زمین میں، زمین میں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان دونوں میں کچھ جو الفاظ وغیرہ ہیں ہم ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں یہاں ہے للملائکتی، للملائکتی لام کی وجہ سے فرشتوں کے لیے زیر آئی ہے۔ تو جو آخر میں جب زیر آئے گی تو اس کے عام طور پر 2 اسباب ہوتے ہیں، ہم نے ایک پڑھا ہے صرف، باقی ایک اور اسباب اسے کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اس کو پڑھ نہیں سکے۔ اور جب کسی اسم کے آخر میں پیش آ جائے، رفع آ جائے، تو اس کے 8 اسباب ہیں، اس کے 8 اسباب ہیں، لیکن وہ 8 آپس میں نا مکس اپ ہیں، وہ پھر آخر میں رہ جاتے ہیں 4 رہ جاتے ہیں صرف، عام طور پر وہ 4 ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ تو مثلا یہاں دیکھیں قال ربک، با پر پیش آ رہا ہے نا، اس وجہ یہ ہے کہ وہ فاعل ہوگا، فعل کے بعد فاعل آتا ہے۔ قال فعل ماضی ہے، ربک تمہارا رب، جب کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے۔ اس طرح اگر آ جائے اسم کے آخر میں زبر آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے کوئی 12 اسباب ہیں، اس کے 12 اسباب ہیں، وہ بھی ان میں سے کافی سارے آپس مکس اپ ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو اہم ہیں وہ 5-6 ہیں، سارے 5-6 بھی نہیں ہیں، 2-3 ہی ہیں تقریباً جو اہم استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے آدمہ ہے، میم پر زبر آ رہی ہے، الاسماء پر زبر آ رہی ہے، کلام پر بھی زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور خلیفتن پر زبر آ رہی ہے، حمزہ پر زبر آ رہی ہے۔ تو یہ ان کی وجوہات ہوتی ہیں، ان کی وجوہ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اسم فعل فاعل کے بعد مفعول بن رہا ہوگا تو اس پر ہمیشہ نصب آتی ہے، ہمیشہ۔ مثلا فرشتے کہتے ہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس میں ہوا ضمیر کو دیکھ فاعل، یسفک وہ خون بہائے گا، یسفکو تسفکو اسفکو نسفکو، یسفکون تسفکون، تو وہ خون بہائے گا، وہ بہائے گا الدماء خون، زبر کیوں آئی ہے؟ مفعول ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر انسان ان کو کوشش کرتا رہے، پڑھتا رہے تو بہت آسانی سے انسان سیکھ لیتا ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو آج بتا دوں اس کے بارے میں۔ اگر آپ www. ہے آپ اگر مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ ورڈ، اگر گوگل پہ لکھیں گے نا
الجزیرہ عربک لرننگ. یہ الجزیرہ چینل ہے، یہ قطر کا جانتے ہیں ہم، بڑا مشہور چینل ہے یہ. اس کی ویب سائٹ عربی کے اندر بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے. ان کا چینل انگلش میں بھی ہے اور عربی کے اندر بھی ہے. وہ پورے جو فلسطین کے ایشو ہے نا، وہ یہی لوگ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقی بہت کم وہاں چینلس ہیں. تو یہ سکھاتے ہیں عربک اپنی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ. انہوں نے 3 بنائے ہوئے ہیں لیول، بگنر کا ہے، انٹرمیڈیٹ کا ہے اور ایڈوانس کا ہے. پھر ہر لیول کے اندر انہوں نے اور لیول بنائے ہوئے ہیں. بالکل اسٹارٹ کرتے ہیں زیرو سے، الف بے تے سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آخر تک لے کے جاتے ہیں ایڈوانس لیول تک. اس کا فائدہ یہ ہے انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے انگلش کے اندر، عربی میں اور فرینچ لینگویج میں اور ٹرکش میں. تو جس کی انگلش اچھی ہے، انگلش جانتا ہے، تو آسانی سے وہ عربی سیکھ سکتا ہے اس سے، سیلف لرننگ سے. یعنی اگر اس کو تھوڑی چند بیسک چیزیں آ جائیں تو اس کے بعد انسان خود بخود سیکھتا رہتا ہے. اس میں ایکسرسائز وغیرہ ہیں، وہ آپ کو مشقیں کراتے ہیں، سنواتے ہیں. پھر اس میں وہ بار بار آپشن آتا ہے کہ آپ جو ویڈیو میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنائے ہوئے چھوٹے کارٹون ٹائپ ویڈیو، اس کے جو بول رہے ہیں وہی نیچے لکھا بھی آتا ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کو چھپانا چاہے چھپ بھی جاتا ہے، اگر آپ اس پر زبر زیر پیش لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگ جاتا ہے، اور چھپانا چھپی سی جاتا ہے. پھر اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں وہ سائڈ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، انگریزی میں بھی اور عربی کے اندر بھی. تو جب انسان ان کو روزانہ پڑھتا رہتا ہے تو اس کی جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ روزانہ بڑھتا رہتا ہے. وہ الفاظ ذخیرہ اگر ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں گے تو ہم قرآن کی ایک خوبی یہ ہے، اس کے اندر ریویژن بہت زیادہ ہے، بہت الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار. تو ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. تو یہاں پر جنہوں نے جو یہ تو تجویدی قرآن ہے، ایک اور ایک اکیڈمی ہے لاہور میں، ان کا نام ہے مصباح القرآن. انہوں نے قرآن کا ترجمہ شائع کیا ہے. انہوں نے 3 رنگ یوز کیے ہیں، کالا رنگ یوز کیا ہے، بلو اور ریڈ کلر یوز کیا ہے. تو کالے الفاظ وہ ہیں جن کو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں. ایک صفحے پہ انہوں نے ترجمہ دیا ہے با محاورہ، اور اگلے صفحے پر انہوں نے ترجمہ دیا اسی آیات کا گرامر کے مطابق. حرف جر استعمال ہوا تو اس کے ترجمہ دیا ہے، فعل ماضی ترجمہ دیا ہوا ہے، فعل مضارع ترجمہ دیا ہوا ہے. یعنی بڑا بہترین ہے وہ، کوئی انسان پڑھنا چاہے تو پھر انہوں نے نیچے یہ بتایا حاشیے کے اندر کہ ان میں سے کون کون الفاظ ہیں جو بلیک کلر کے اندر ہیں اور جو ہم اپنی اردو زبان میں یوز کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. مثلا جب کہتے ہیں رب العالمین تو کہتے ہیں عالم کا لفظ ہم اردو یوز کرتے ہیں، عالم اسلام. ہم کہتے ہیں رب کا استعمال یوز کرتے ہیں. ہم ہدایت یوز کرتے ہیں، اہدنا ہدایت یوز کرتے ہیں. ولا ضالین کہتے ہیں جو ہے ضلالت ہے، گمراہی ہے. المغضوب کہتے ہیں غضبناک ہونا اردو میں. تو تقریباً وہ ہر لفظ کے اس کی جو میننگس وغیرہ ہیں ہمیں اردو میں تلاش کر کے دیتے ہیں. تو انسان ایک بار پڑھ لے، 2 بار پڑھ لے تو وہ اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. پھر وہ اس میں استعمال کرتے ہیں بلو کلر. بلو کلر وہ ہے کہ جو الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت کم الفاظ ہوتے ہیں ریڈ کلر کے اندر جو کہ ہوتے ہیں نیو ورڈز. تو بہت ایزی ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھنا. تو آج ہم تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے فعل ماضی کو، ہم نے مضارع پڑھا، اور لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا فعل امر کو. یاد ہے کسی کو؟ مجھے آپ نے وہ سینڈ کی تھی فائل، میں نے اس کو ریپلائی کیا آپ کو، سن لیا آپ نے؟ میں نے رات کو میں نے وہ کوئی 4 منٹ کی میں نے ریکارڈنگ کی ہے ویڈیو آڈیو، تو اس کو سن لیں آپ، ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امر نہیں پڑھایا تھا ہم لوگوں نے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. چلے آج ہم اس کو امر ڈسکس کر لیتے ہیں. آج امر ڈسکس کرنا. فعل امر جو ہے اس میں کسی کو حکم دینا یا کسی کام کی درخواست کرنا. ویسے امر کہتے ہیں کسی اپنے ماتحت کو حکم دینے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا آمر مطلق، اس کو ہر اپنے حکم کو نافذ کرتا ہے وہ بندہ، وہ آمر مطلق الف سے ہے، عین سے نہیں ہے وہ. امر کہتے ہیں حکم دینے کو. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس میں امر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم کہیں گے درخواست مطلب کریں گے، درخواست کرنا، ریکویسٹ کرنا، ٹھیک ہے اس طرح سے. تو امر ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے کاتبہ ماضی، اس سے کیا بنتا ہے مضارع؟ شاباش،
یکتبو، کاتبا یکتبو، اور جمع کیا بنتا ہے؟ یکتبون. اور اگر میں کہوں واحد سے الف سے کیسے بنے گا؟ میں لکھتا ہوں اکتبو، اور جمع کیا ہو جائے گا اس کا؟ نکتبو. میں لکھتا ہوں، ہم لکھتے ہیں. اور تم کے کیا کیا لکھتے ہیں ہم لوگ؟ کہتے ہیں تکتبو اور تکتبون. تو کسی بھی لفظ سے ہم جب امر بنائیں گے تو ہمیں اس کا مضارع معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھیں ہم حکم دیتے ہیں اس کو جو ہمارے سامنے موجود ہو. ایسے ہی ہے، جو بندہ غائب ہے ہم اس سے حکم نہیں دے سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا، یہ کام کرنا چاہیے، یا مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ سامنے ہم کہتے ہیں آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، تو جو دو الفاظ ہیں ہمارے پاس، یہ تکتبو اور تکتبون، ہم ان سے بناتے ہیں امر. آپ اس سے بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت آسان ہے. کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے تا کو ختم کر دیں گے. تا کو، جو علامت مضارع ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور آخر میں جو پیش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم لگائیں گے جزم. تو کیا بچ گیا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس بچ گیا کاف. یہ کاف دیکھیں ساکن ہے، تا پیش ہے پہلے سے، اور با بھی کیا ہو جائے گا؟ ساکن. یہ بچ گیا نا. اگر میں تا ختم کیا، لفظ کیا ہے؟ تکتبو، تو بن گیا یہ. تا ختم کریں گے، یہ بن گیا کاف، تا اور با پہ آ جائے گی جزم. اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن دیکھیں جب بھی کوئی لفظ ساکن ہے نا شروع میں، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں. ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی لفظ شروع میں ساکن آ جائے تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم لگاتے ہیں شروع میں الف. ہم لگائیں گے الف، لگائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ الف پر ہم کیا پڑھیں گے؟ زبر پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے تھرڈ لیٹر کو، 1 2 اور 3. جو تیسرا لفظ حرف ہوگا اس پہ اگر پیش ہے تو ہم نے لگانی ہے پیش. اگر زبر یا زیر ہوگی تو ہم ہمیشہ زیر لگائیں گے، زبر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ماضی کے اندر کبھی ہوتے ہیں 3 حرف، کبھی ہوتے ہیں 5 حرف، کبھی ہوتے ہیں 6، کبھی ہوتے ہیں 7، کبھی 4 بھی ہوتے ہیں. اگر 3 حرف ماضی میں ہوں، 5 حرف ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، ہمیشہ ہم لگائیں گے زیر، امر بناتے ہوئے، امر بناتے ہوئے. اگر 4 حرف ہوں گے تب ہم لگائیں گے زبر. باقی کبھی امر بناتے ہوئے ہم نے زبر نہیں لگانی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ماضی میں کتنے حروف ہیں. اور یہاں پر جو 3 حرف ہیں اس میں کبھی آتی ہے زیر، کبھی آئے گی پیش، زبر کبھی نہیں آئے گی. تو یہاں دیکھیں آ رہی ہے پیش، اکتب، تم لکھو. اکتب، تم لکھو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتبا، 1 2 3 حرف ہیں. یکتبو یا تکتبو، تو ہم تا ختم کریں یا ختم، ایک بات ایک ہی ہے. اکتب ہے، اور یہاں کیا بن جائے گا؟ یہ بھی تا ختم کر دیں گے. اور یہاں آخر میں ہم ختم کریں گے نون کو. یہاں ہم ختم کریں گے نون کو، ختم کر دیں گے. تو یہ بچے رہ جائے گا ہمارے پاس کاف رہ گیا، تا یہ ساکن ہے، تا پر پیش ہے، واو پر پیش ہے، یہ ہو گیا واو. اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں نا، تو یہاں لگے پیش، تو یہاں بھی کیا آئے گی؟ پیش آئے گی. ہم کہیں گے اکتبو. اکتب، اگر ہم یہاں واو لگا دیں ساتھ میں بن جائے گا یہ اکتبو بن جائے گا. یہ واحد ہے تم لکھو، اور یہ ہے تم سب لکھو. کتبا یکتبو. اب میں کہوں سجدہ یسجد، یہ کیا ہو جائے گا اس کا امر؟ شاباش. ہم کہیں گے یہ یا ختم ہو جائے گا، دال پہ پیش ختم ہو جائے گا، جزم آ جائے گا، تو کیا لگائیں گے شروع میں؟ الف لگ جائے گا. اب دیکھ جیم پر پیش ہے، یہاں لگائیں گے ہم پیش، کہیں گے اس جد، اس جد. ٹھیک ہے. اس جد. اچھا جو الف ہے نا اس پہ ہم کچھ لکھیں گے نہیں. یہ الف لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی.
اگر میں اس سے پہلے لگا دوں، واو لگا دوں، میں کہوں گا وقتب کہوں گا، پھر میں کہوں گا وسجد کہوں گا میں. اگر البتہ اگر یہ شروع میں ہوئی پھر ہم اس کو ہم لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. یہ ہو گیا پیش کا مسئلہ. تو کبھی آتا ہے زبر، کبھی آتی ہے زیر بھی آتی ہے. فرض کریں ہم لکھتے ہیں زبر زیر والا، میں کہتا ہوں ضربا یضربو، ٹھیک ہے. تو اس میں ہیں 3 حرف، ضاد، را اور با. تو ہمیں اس کے ماضی کے حروف کا پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ سیکھ لیتے ہیں آستہ آستہ تجربے سے. تم یا ختم کریں گے، با پہ جزم آ جائے گا، کیا کریں گے ابھی ہم شروع میں الف لگا لیں گے، اور یہ ضاد ہے اور یہ را ہے اور یہ با. اب کیا کریں گے، را پہ زیر آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر زیر لگا دیں گے. تو اگر زیر آئے یا زبر آئے دونوں صورتوں میں لگائیں گے زیر، زبر کبھی نہیں آئے گی. اگر یہاں ہوتا پیش، ہم نے لگانی تھی پیش، کہیں گے اضرب تم مارو. جمع کیسے بنے گا، ہم لگا لیں گے واو، بن جائے اضربو ہو جائے گا، تم سب مارو اضربو. اب یہاں دیکھیں قرآن میں ہے یہ دکھا رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا. قُلْنَا فعل ماضی ہے، ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے. قُلْتُ قُلْنَا، ہم نے کہا تھا. لِلْمَلَائِکَةِ، فرشتوں سے. یہ آ رہا ہے لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا، تم سب سجدہ کرو. یہ اس کا واحد ہوگا اسجد. اسجد الف لکھی ہوئی ہے، الف پیش نہیں ہے. اگر یہ ہم اس لفظ کو اس سے الگ کر کے ہم پڑھیں گے اسجدو پڑھیں گے. لیکن اگر اس سے ملائیں گے پڑھیں گے للملائکۃ اسجدوا، ہمیں تاء ملانا ہے سین کے ساتھ. واضح ہو گیا. اس طرح کئی مثال مل جائیں گے آپ کو. یہاں دیکھیں آ رہا ہے یا آدم اسکن سکن یسکنو، کہیں پر رہنا. حاصل کو کہتے ہیں مسکن، یا کہتے ہیں سکن بھی کہتے ہیں، مسکن کہتے ہیں گھر کو، رہنے کی جگہ کو. تو یہ ہے اس کا ماضی تھا سکن یسکنو، پیش آ رہی ہے نا کاف پر، سکن یسکنو، تو تسکنو سے بن گیا. تا ختم کریں گے شروع سے اور نون ساکن ہو جائے گا، الف لگائیں گے، پیش سے پڑھیں گے پیش اسکن. ہم جانتے ہیں کہ الف کو لکھتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم نے ملانا ہے میم کو. یہ میم ہے آدم کی، یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، اے آدم تم رہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے امر، یہ ہے فعل امر. تو یہ ہو گیا ضرب یضرب سے اضرب. اگر میں کہوں سمع سمع یسمع یا تسمع، ایک ہی بات ہے، وہ سنتا ہے، سننا. اس کا کیا بن جائے گا امر، ہم کیا کریں گے، یا ختم ہو جائے گی، آخر میں جزم لگ جائے گا. تو شاباش، یہ بچ گیا ہمارے پاس سین اور میم اور آئین پہ جزم ہے. اب ہم اس کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں نا، ہم لگائیں گے الف. اب کوشچن یہ ہے کہ الف پہ کیا لکھیں گے، لگائیں گے. ہمارے پاس 2 آپشن ہیں، زبر یا زیر. سوری زبر، زیر یا پیش. زبر نہیں آئے گی، 3 حرف ہیں. تو ہم دیکھیں گے اس پر، زبر ہے تو ہم لگائیں گے زیر. تو زبر ہو یا زیر ہو، ہم نے زیر ہی لگانی ہے، زبر نہیں لگانی ہے. زبر تب آئے گی جب 4 حرف ہوں. یہ واضح یہاں تک بات. اچھا اب دیکھتے ہیں جو 4 حرف فرض کریں. میں کہتا ہوں کہ اکرما، اس کا بن جائے گا مضارع یکرم. شاباش، ہم پڑھ چکے ہیں جب بھی 4 حرف ہوں گے تو جب مضارع بنائیں گے لگائیں گے ہم شروع میں پیش، آخر پہ لکھ جائے گا زیر آئے گا. اکرما یکرمو. تم کیا کریں گے، یا ختم کریں گے، یہاں بھی کیا جائے گا جزم. کیا بچ گیا ہمارے پاس، کاف بچ گیا، را پہ زیر ہے اور میم پر جزم ہے. اب ہم کاف کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اب ہم کیا لگائیں گے شروع میں، ہاں کیا، یہ دیکھو 4 حرف ہے نا، 1 2 3 4. تو ہم کہیں گے اکرم، یہاں زبر آئے گی صرف اس صورت میں، اور کبھی زبر نہیں آئے گی امر کے اندر. ہم کہیں گے اکرم. جی ہاں، 4 حروف وہ جس کا یہ وزن ہو، اکرما یکرم، شروع میں الف آتی ہو تو
یا فرض کریں ہمارے پاس لفظ ہے، ہم کہتے ہیں چا حرف کو ہم کہتے ہیں کہ جاہدا، اسے کیا بن جائے گا؟ مضارع یجاہد، چا حرف ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں جب چا حرف ہوں گے تو اس کا جب مضارع بنے گا شب لگ جائے گا پیش، آخر پہ لے کے آ جائے گی زیر، یجاہد وہ جہاد کرتا ہے، جاہدہ اس نے جہاد کیا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یا ختم کر دیں گے، آخر میں کیا جائے گا؟ جزم، کیا بچ گیا؟ جاہد، جاہد۔ اب دیکھیں یہاں پر الف کی ضرورت ہے لگانے کی، ہم پڑھ رہے ہیں کہ نہیں جیم کو؟ جیم پر زبر ہے نا، پڑھیں گے جاہد، جب ہم پڑھ پا رہے ہیں تو اب ہمیں الف کی ضرورت یہاں پر نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا ہمارا اس کا، بس الف وہاں لگائیں گے جہاں ہم پڑھ نہ سکیں، یاد رکھیں الف ہمیشہ وہاں آئے گا جہاں ہمیں پڑھنے میں دشواری ہوگی، یہاں ہم پڑھ پا رہے ہیں ہم کہیں گے جاہد، تم جہاد کرو، اور جمع کیا ہو جائے گا؟ لگائیں گے واو، جاہدو تم سب جہاد کرو، تم سب جہاد کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اب یہ پڑھیں دیکھیں جاہدہ، اس کا ماضی کیا بن جائے گا؟ جاہدت، تو کیا ہو جائے گا؟ جاہدو، جاہدتا، جاہدتی، جاہدتم، جاہدتو، جاہدنا، ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں آ رہا ہے جاہدو انہوں نے جہاد کیا، ایسے ہی ہے۔ جاہدہ، جاہدت اس عورت نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں زبر آ رہی ہے، یہاں دیکھیں آ رہی ہے زیر، جاہدو یہ ترجمہ کریں گے ماضی کا، انہوں نے جہاد کیا، اگر جاہد ہوگا تو تم سب جہاد کرو، یہ بڑا فرق آ جاتا ہے زبر زیر کی غلطی سے۔ تو ہم جب عربی قرآن پڑھتے ہیں تو بہت تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے زبر زیر کی غلطی نہیں کرنی ہے، خاص طور پہ قرآن حضرات کی، قرآن حضرات جو ہیں وہ بہت تاکید ہوتی ہے کہ آپ نے زبر، کیونکہ بعض اوقات ہم ترجمہ بدل دیں زبر زیر پیش تو بعض اوقات ترجمے میں بڑی خامی آ جاتی ہے، اور ترجمے کے معنی جو ہوتے ہیں برے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ہے 4 حروف کے امر۔ اگر ہم کوئی اور لفظ دیکھیں، فرض کریں میں کہتا ہوں سبح یسبح، تسبیح کرنا، میں لکھتا ہوں سبح، کیا ہو جائے گا؟ یسبح، کیا ہو جائے گا امر؟ کیسے بنائیں گے؟ یا ختم ہو گیا، پھر آخر میں کیا ہو جائے گا؟ جزم آ جائے گا، کیا بچ جائے گا باقی؟ سبح، ٹھیک ہے، سبح یہ امر بن گیا، تم تسبیح کرو۔ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں کیا ہے؟ سبح آ جاتا ہے اسم، اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، تو وہاں تو زیر آ رہی ہے قرآن میں، تو سبح، کیونکہ 2 ساکن آ گئے نا، ہم پڑھ چکے ہیں جب 2 ساکن اکٹھے آئیں تو دونوں کو ملانے کے لیے لگا لیتے ہیں ہم زیر، ہم پڑھتے ہیں قد قامت الصلاۃ، تو وہاں پر کیا ہے؟ قامت ہے، قد کہتے ہیں یقیناً کو، قد آتا ہے فعل ماضی سے پہلے، یقیناً قامت لفظ تھا، اور الصلاۃ یقیناً نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ یہاں دیکھیں قامت ہے نا، اگر ہم نہیں ملیں ہم پڑھنا پڑے گا قد قامت الصلاۃ، قد قامت تو مشکل ہے پڑھنا ذرا، تو دونوں کو ملانے کے لیے لگا لیتے ہیں زیر، ہے ماضی یہ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، جو جب 2 ساکن اکٹھے آ جائیں تو دونوں کو ملانے کے لیے جو پہلا ساکن ہے اس پہ لگا لیتے ہیں زیر، تو یہ لفظ تھا سبح تھا، تو ہو گیا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واضح ہو گئی یہ 4 حرف کا۔ تو 4 حرف کے وہاں پر 3 اوزان ہیں، اکرم یکرم، جاہد یجاہد، اور سبح یسبح۔ اگر 5 حرف ہوں فرض کریں، کیسے کریں گے؟ بس 2 منٹ ختم کرتے ہیں ہم۔ آج انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے پاس یہ بہت لیٹ بھیجتے ہیں، ہم نے جانا ہوتا ہے آئی ٹی والوں نے، ان کا حکمن 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے نا۔ فرض کریں ہم پاس لفظ ہے استمع، 5 حرف ہیں، کیا بن جائے گا اس کا امر؟ مضارع کا بن جائے گا یستمع، یستمع، کیا کریں گے ہم؟ جزم ختم کر دیں گے پیش،
جزم لگ گیا اور یا ختم کر دیں گے. کیا لگائیں گے شروع میں؟ سین آ گیا ہے استمع لگائیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں 5 حرف ہوں 6 حرف ہوں 7 حرف ہوں کیا لگائیں گے؟ ہمیشہ زیر. ہمیشہ زیر آئے گی. 5 حرف ہوں 6 حرف ہوں 7 حرف ہوں 8 حرف ہوں ہمیشہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ الف جو ہے نا یہ ہم اکثر پڑھتے نہیں ہیں. اور قرآن کے اندر فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وہاں لفظ کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا تَمِعُوا تم سب غور سے سنو. اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا استمعوا تھا. اگر فا نہ ہوتا ہم پڑھتے استمعوا، لیکن فا آ گیا تو ہم الف کو چھوڑ دیتے ہیں اور فا کو ملاتے ہیں سین کے ساتھ، ہم پڑھتے ہیں فاستمعوا. تو یہ بھی اگر الف کے شروع میں آ جائے نا یہ واو آ جائے، فرض ہم پڑھیں گے واستمع واستمع، یا آ جائیں گے استمع، یا آ جائے گا فا آ جائے گا پڑھیں گے فاستمع. واضح ہو گئی یہ بات؟ اس طرح پڑھیں گے استغفر یستغفر، کیا ہو جائے گا اس کا امر پھر؟ یستغفر تستغفر تستغفر، کیا ہو جائے گا؟ تا ختم کریں گے کیا ہو جائے گا یہ الف استغفر استغفر استغفروا ربکم استغفروا تم سب استغفار کرو ربکم اپنے رب سے. جی ہے بات واضح یہاں تک؟ تو یہ ہے امر بنانے کا قاعدہ، امر بنانے کا. اس میں کوئی اور تفصیل بھی ہے اب ٹائم نہیں ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ آج ہماری آخری کلاس ہے، کل سے اکثر لوگوں نے چلے جانا ہے تو آپ کو ہم باؤنڈ کر لیتے ہیں، یہاں پر روز بلا لیتے ہیں آپ لوگوں کو. میں نے ویسے آنا ہے، میں نے تو جمعے تک آنا ہے یہاں میں نے تو ہم رمضان کے بعد اس کو پھر کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے تمام طلبہ اس کو سیکھیں نا. قرآن کو بہت آسان ہے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا. اگر انسان روزانہ پڑھتا رہے، ہفتے میں 3 دن پڑھتا رہے آدھے گھنٹے کے لیے اور ریوائز کرتا رہے تو 2-3 ماہ میں انسان سیکھ لیتا ہے چیزیں آرام سے. ہمارے خیال سے ہم نماز بھی دہرائیں گے، دعائیں دہرائیں گے جو روز پڑھتے ہیں چیزیں آ کے سنتے ہیں، لیکن ٹائم ہمیں مل نہیں سکتا اس طرح کا کوئی ٹائم. اور چیزیں کافی زیادہ ہوتی ہیں نا، کیونکہ یہ جب تک اس کی ہم مشق نہ کریں تو سیکھتے نہیں ہم لوگ. اور کلاس میں مشق کرنا ضروری ہے. پہلے اگر ہم 1 ماہ تو مشق کر لیں اس کی نا تو آپ ٹرینڈ ہو جائیں گے، پھر آپ خود مشق کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں بندے خود مشق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو چلیں پھر دیکھتے ہیں بعد میں رمضان کے بعد کوئی مشورہ کریں گے، جو بھی سیٹ اپ ہو سکا کوشش کریں گے. جی 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 ہاں جی ہاں صحیح صحیح ہاں اس کی پریکٹس ضروری ہے. جب تک اس کو ہم باقاعدہ اپلائی نہیں کریں گے نا رولز کو تب تو سمجھیں. اگر ہم نے 5-10 صفحے اپلائی کر لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. جی ہاں لیکن اس میں نا ٹائم لگتا ہے. بعض اوقات ہم مسجد میں کورس کرا رہے ہیں نا، ہم ایک آیت پڑھتے روزانہ، اس میں ہمارے لگتے ہیں کوئی 50 منٹ ایک آیت کو اسٹڈی کرنے میں. تو ہم ہر لفظ پڑھتے ہیں تفصیل سے. اس طرح اگر ہمارے 10-12 دن ہم پڑھ لیں تو آپ خود ہی پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں بعد میں دیکھیں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش پوری کریں گے اس کو کنٹینیو کرنے کی.